اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ادریس ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں اسپیشل۔ محترم ناظرین، اس وقت وطن عزیز ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہے۔ مہنگائی نے پوری طرح سے ہمیں اپنے پنجوں میں جکڑ لیا ہے، ہمیں نگل لیا ہے پوری طرح سے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مہنگائی سے کیسے۔ پاکستان میں غربت اس قدر زیادہ ہے کہ مفت آٹا کے نام پر جو ہمارے ملک میں ڈرامہ چل رہا ہے، یہ ابھی تک 20 جانیں جو ہے انسانی جانیں وہ نکل چکا ہے۔ ہر روز لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مفت آٹا ملنے والا ہے، لیکن عجیب صورتحال ہے۔ میں مسلسل پچھلے 15-20 دن سے اس بارے میں پروگرامز کر رہا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم لوگوں کی غربت کا کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم ایک 10 کلو آٹے کا تھیلا دینے کے لیے کریا جا رہے ہیں، شہر شہر جا رہے ہیں، اربوں روپے اس پہ خرچے آ رہے ہیں اور لوگوں کی اس نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان کا اصل چہرہ یہی ہے کہ جو بھی لوگ ایک 100 روپے کا نوٹ بھی اگر کسی کو دیں گے تو سیلفیاں بنائیں گے، سوشل میڈیا پہ اسے وائرل کریں گے؟ کیا پاکستان میں صرف ایسے لوگ ہیں یا تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے؟ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے خدمت خلق کا ایک نیا پہلو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ جب وہ گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف فوٹو سیشن کرنے والے لوگ، صرف 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے پیچھے لوگوں کی اس نفس کو مجروح کرنے والے اگر اس ملک میں موجود ہیں، اگر اس پہ پالیٹکس کرنے والے موجود ہیں، تو کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور کسی کو کان خبر نہیں ہو رہی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب راشد علی سندھو صاحب۔ آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما ہیں، مرکزی رہنما ہیں اور ضلعی صدر ہیں۔ السلام علیکم راشد بھائی۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ناز برداری اسپیشل میں۔ راشد بھائی، ہمارے ملک میں غربت کس قدر زیادہ ہے، اس کا ادراک ہمیں اس رمضان المبارک میں ٹھیک سے ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، جو پاکستان مسلم لیگ کے اس وقت صدر بھی ہیں اور اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے 10 کلو آٹے کا تھیلا کسی بھی چھوٹی سی فیملی، میں کہتا ہوں کہ 5 لوگوں کی فیملی جو ہے، اگر آدھا کلو صبح آٹا گوندا جائے سحری میں اور آدھا کلو افطاری میں، تو 1 کلو، یہ تو 10 کلو آٹا جو ہے یہ 5 دن کا ہوتا ہے۔ لیکن صرف ہم آٹا کھا کے گزارا تو نہیں کر سکتے، حکومت صرف آٹا دے رہی ہے اور عزت نفس اس حد تک مجروح ہوتی ہے کہ جب ایک بزرگ کو یا ایک خاتون کو آٹا دیا جاتا ہے ایک تھیلا، تو شاید کو 25 کے قریب چینلز ہوتے ہیں جو فوٹیج بناتے ہیں اور سینکڑوں موبائل ہوتے ہیں جو فوٹیج بناتے ہیں۔ تو کیا 10 کلو آٹا اتنی قیمت ہے اس کی کہ انسان کی عزت نفس جو ہے اسے مجروح کیا جائے؟ ذرا سب سے پہلے تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ جی بسم اللہ۔ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے جو اس وقت صورتحال موجود ہے اور لمبی قطاروں میں لوگ کھڑے ہیں اور کوئی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم لائن میں کھڑے ہو گئے اور ہمیں آٹا ملے گا اور زندہ واپس گھر بھی چلے جائیں گے، واپس گھر بھی چلے جائیں گے اور یا نہیں جائیں گے۔ اور کئی ایک واقعات ہو چکے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی دل ہوتا، کسی کے پاس احساس ہوتا، تو ایک واقعے کے بعد ہی ہر چیز بدل جاتی۔ کل سندھ میں 12 لوگوں کی جانیں گئی اور آج ایک ساہیوال میں اور آج ایک فیصل آباد میں، دو جگہوں پہ۔ تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کوئی طریقہ کار بدل لیں، کوئی انداز بدل لیں۔ ہم لوگ کیونکہ ہم لوگوں کی مدد کرنا ہی چاہتے ہیں تو بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، ہر بندہ رجسٹرڈ ہے، نادرا کا پورا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے، تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہو سکتا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ بنیادی طور پہ اپنا ایک سیاسی جو سٹنٹ ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ یہ زیادہ معقول لفظ ہے کہ وہ سیاسی سٹنٹ ہے۔ لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ ہم لوگوں کو 700 روپے کا آٹا دے رہے ہیں اور مفت دے رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا یہ حافظ آباد روڈ کے اوپر لمبی قطار لگی ہوئی تھی ایک ہال کے اندر، وہ سلسلہ کر رہے ہیں یہ۔ تو جو انتظامیہ میں سمجھتا ہوں تقسیم کرنے والی ہے وہ بھی زچ ہے، وہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ کام ہو، لیکن اوپر سے جو جس انداز سے سختی کی جا رہی ہے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور کل تو شیلنگ کر دی گئی لوگوں پر، سندھ میں شیلنگ کر دی گئی، اور سفید پوش لوگ جن کی غربت چھپی ہوئی تھی آج ان کو سرے بازار ننگا کر دیا گیا ہے اور وہ سب کے سامنے وہ قطاروں میں کھڑے ہیں۔ اور کیفیت یہ ہے کہ پوری قوم وہ بازار کے اندر، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آج میڈیا کا دور ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے، کہیں بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عزت کو دنیا میں رسوا کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ آٹا جو دیا جا رہا ہے اس کا بھی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ ہمارے افضل چند صاحب ہیں، ان کا تعلق حکومت سے اس وقت، اور انہوں نے کل اس کی کلی کھول دی کہ وہ آٹا جو ہے وہ جانوروں کے کھانے والا بھی نہیں ہے۔ ان کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا۔ یہ اس سے زیادہ تشویشناک صورتحال ہے۔ اور یعنی پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ ملک زرعی ملک ہے
اور زرعی ملک کی عوام اس طرح وہ سڑکوں کے اوپر ذلیل ہو 10 کلو کا آٹے کے لیے، اور وہ بھی آٹا کسی کام کا نہیں ہے، اور جو مزدور ہے جس بیچارے کی دہاڑی 1000 روپے 1200 روپے ہے، وہ ساری دہاڑی تو ادھر لگا دیتا ہے. تو مطلب اچھا راشد علی سندھو صاحب، یہ تو ایک المناک صورتحال ہے کہ ہمارے حکومت جو ہے اور پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہونے کی دعویدار ہے مسلم لیگ نون، جب وہ برسر اقتدار آتے تو لوگوں کو کیسے ذلیل کر رہے ہیں. اچھا آپ نے کیا پیٹرن رکھا، آپ لوگوں کی کیسے خدمت کر رہے ہیں؟ میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تصویر کا یہ رخ ہے، ہم دوسرا رخ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. آپ بھی کوئی فوٹو شوٹو بناتے ہیں یا کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. دیکھیے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے کام کر رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انسانوں کی خدمت نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے. اور جب عبادت لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریوارڈ صرف دنیا میں نہیں لینا بلکہ آخرت میں بھی لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا ریوارڈ لینا ہے. اور جب جس چیز میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں نا تو پھر اس میں ذاتیں اور باقی ساری چیزیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. اور انسان وہ آگے جاتا ہے، اور انسان کی خدمت، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اور ہم اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے، اقلیتوں کو بھی حقوق یہاں حاصل ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اور ہمارا اسلام تو ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ اگر ایک پیاسا کتا وہ پیاس کے ساتھ مر رہا ہے، بلک رہا ہے، تو ایک عورت نے اس کو پانی پلا دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند کر کے اس کو جنت دے دی. تو یہ تو انسان ہے. تو اس میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس احساس کے ساتھ کام کر رہی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے. کہ کیا دائرہ کار آپ کا، آپ کیسے کام کرتے ہیں؟ جی، ہمارا دائرہ کار اب اللہ کے فضل کے ساتھ بہت بڑا ہے، جس میں ہم لوگوں کو بہت سارے ریلیف اور بہت ساری جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے. آپ راشن کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ جی، راشن کے حوالے سے ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہم نے ہر یونین کونسل کی سطح پر ہمارے ذمہ داران ہیں وہ فہرستیں مرتب کرتے ہیں. اور پھر جو خاص طور پہ بیوگان جو گھر ہیں وہ ہمارا پہلا فوکس ہوتے ہیں کہ جو بیوگان کے گھر ہیں ان تک ہم راشن کو پہنچائیں. تو فہرستیں مرتب ہیں، اور رمضان میں خاص طور پر، اور رمضان کے علاوہ پورا سال ہی ہمارا راشن دینے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا، آپ ضلع گجرانوالہ کے ذمہ دار ہیں، تو ضلع گجرانوالہ میں تقریباً کتنے خاندان ہوں گے جن کو آپ راشن پہنچاتے ہیں؟ ہمارا 1254 خاندانوں کے اندر ہمارا جو ماہانہ راشن دینے کا سلسلہ ضلع گجرانوالہ میں 1254 خاندانوں میں ہم جو ہے وہ ہر مہینے راشن دینے کا معاملہ الحمدللہ چل رہا ہے. اچھا، رمضان المبارک میں نے دیکھا آپ سحر اور افطار کا انتظام کریں، یہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ سحر اور افطار کیسے ہوتا ہے اور کیسے کر رہے ہیں آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ؟ جی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے اپنا خصوصی پروگرام رکھتی ہے، اور جس میں ہم نے اس کو پلان کیا، اور پلان کرنے کے بعد ہم اس کو لانچ کیا ہے. اس میں ہم سحری کا کھانا ہم بناتے ہیں اور بہت خود تیار کرتے ہیں. جی بالکل، خود تیار کرتے ہیں، اور بڑی مقدار کے اندر ہمارا یہ کھانا مختلف ہم نے ضلع بھر کے اندر ہم نے مختلف پوائنٹس طے کیے، اور وہاں پر ہمارا یہ کھانا تیار ہوتا ہے. اور پھر ہمارے جو والنٹیئرس ہیں ان کی ٹیم وہ کھانا لیتی ہے، والنٹیئرس، اور وہ کھانا لے کر پھر ایسا نہیں ہے کہ فوٹو سیشنز کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کھانا دے دیا، اس کو کھانا دے دیا، بلکہ ہمارے جو والنٹیئرس ہیں وہ گھر گھر پہنچتے ہیں. اچھا، اور کسی کی تصویر لیے بغیر ان کے گھر تک کھانا پہنچاتے ہیں. یہ کتنے لوگ ہیں ضلع گجرانوالہ میں؟ جی، اس وقت ہم جو ہے وہ 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے سحری کا بندوبست کر رہے ہیں، اور جس کے ہم نے مختلف پوائنٹس بنائے ہیں. ہمارا یہاں اقصا کے اندر ایک پوائنٹ ہے، اسی طرح ہم نے کاموکی میں ایک پوائنٹ بنایا ہے، پھر سادوکی میں ہے، وانڈو میں ہم نے ایک پوائنٹ بنایا ہے. اسی انداز سے قلعہ دیدار سنگھ میں ہمارا ایک پوائنٹ ہے سحری کا. پھر نوکھر کے اندر ہمارا پوائنٹ ہے، سلیم پورہ اڈا پر ہم نے پوائنٹ بنایا ہے، اس طرح نوشہرہ برقہ میں. تو اس طرح ہم نے پورے ضلع کو اس انداز سے کور کیا. وہاں کھانا رات بھر تیار کرتے رہتے ہیں؟ بالکل، ہمارا کھانا جو ہے نا وہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور تقریباً رات 1 بجے 1:30 بجے وہ کھانا ہمارا تیار ہو جاتا ہے، ریڈی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے. اور افطار میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ سنا ہے کہ 1000 کے قریب لوگ جو ہیں آپ کے مرکز پہ ہوتے ہیں افطار میں. جی بالکل، افطار کے حوالے سے ہمارے پاس یہاں اقصا کے اندر 1000 لوگ الحمدللہ ہر روز روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. اور اسی انداز سے باقی بھی ہمارے پوائنٹس کے اوپر یہ ہم نے سیٹلر ٹاؤن مارکیٹ کے اندر ہمارا مشکل دسترخوان وہ افطار کا چل رہا ہے، اور اسی انداز سے کاموکی میں اور بہت سارے ہمارے 3-4 پوائنٹس ہیں جہاں پر ہمارا افطار کے حوالے سے بھی الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ لوگوں کے لیے بڑی عجیب اور نئی بات ہوگی کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ حکومت جس کے پاس سرکاری فنڈز ہوتے ہیں 54 ارب روپے ہیں، ہم نے رکھے، سبسڈی رکھی ہے جس میں مفت آٹا دینا ہے، لیکن وہ تو فوٹو کھنچوائے بغیر کسی کو ایک تھیلا نہیں دیتے. شہباز شریف صاحب خود جاتے ہیں، وہ جا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آٹا کا تھیلا پہلے مائی جی کو دیا جائے، بابا جی کو دیا جائے. تو آپ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ لوگوں کو ہر روز سحری دے رہے ہیں، 1200 خاندان ہیں جن کو آپ فوٹو سیشن کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان مرکزی
مسلم لیگ جو ہے وہ کیوں نہیں اس ڈگر پہ آتی کہ وہ لوگوں کے ساتھ فوٹو سیشن کرے اور لوگوں کو بتائے کہ جناب ہم نے تو بڑی خدمت کی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے عرض کیا کہ جب خدمت میں عبادت شامل ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اور دوسری بات، آٹا تقسیم ہو رہا ہے تو پھر بھی لوگوں کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ تقسیم کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، تقسیم کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ تو خواہ مخواہ جو ہے وہ لوگوں کی تذلیل کرنا مقصد کر رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے لیکن ہو نہیں رہی. تو ہم اس کے اندر الحمدللہ یہ کوشش ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی دی ہے، کامیابی بھی دی ہے. اور میں عرض کروں کہ ہمارے والنٹیئرز ہم نے روزانہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنا آپ ہمیں کھانا دے رہے ہیں، جو آپ 500 دیگے بنا رہے ہیں، یہ بہت کم ہے. اچھا، 500 دیگے صرف ایک مرکز میں باری ہے، مرکز اقصیٰ پہ؟ جی، یہ ہمارے یہاں پر 400 دیگے ہماری یہاں ہیں اور باقی اس طرح جو مختلف پوائنٹس ہیں ٹوٹل 500 دیگے بناتے ہیں. 500 دیگے جی، ٹوٹل 500 دیگے ہماری بن رہی ہے. اور یہ 1.5 لاکھ لوگوں کی سحری، تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کی سحری ہے. اور میں عرض کر رہا تھا روزانہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ان کی ہمارے ساتھ ناراضگی یہی ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ہمارے پاس جو کھانا ہے اویلیبل وہ کم ہے. اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے، ہماری قوم کی قسم، اللہ اکبر، غربت بہت زیادہ ہے. اور حقیقت بات ہی لوگ ہمیں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کھانا پہنچائیں. اور میں آج عجیب ایک بات بتاؤں، ہم نے ایک نمبر جو ہے وہ طے کیا، ایک نمبر لیا اور اس کو ہم نے جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا. تو اس نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کریں. تو مجھے آج ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ بلوچستان سے ایک بندے نے رابطہ کیا. اچھا، انہیں نہیں پتا، بس میڈیا کے ذریعے کہ ہم تک بھی سحری پہنچائیں. تو یعنی چاروں صوبوں میں، بلوچستان تو پہلے محرومیوں کا شکار ہے، تو پنجاب کی یہ صورتحال. اچھا، آپ کی پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہاں بھی کام کر رہی ہے دوسرے صوبوں میں؟ جی بالکل، ہماری پاکستان مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ ملک بھر کے اندر جس طرح ہمارا یہاں گجرانوالہ میں سلسلہ چل رہا ہے، اسی طرح الحمدللہ پورے ملک میں کراچی سے لے کے خیبر تک الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور جس میں ہمارے پورے ملک کے اندر یہ والنٹیئرز اس کام کے اندر شامل، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. اچھا صاحب، ایک اور بات ہے راشد بھائی کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کوئی مفت قسم کے تندور ہیں یا سستے تندور ہیں، رمضان المبارک میں مفت روٹی دے رہے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد سستے تندور، ان کا کیا ہے ذرا بتائیے گا. جی بالکل، جب یہ صورتحال بنی، آٹا ناپید ہو گیا اور لوگ پریشان ہوئے اور مہنگائی کا طوفان ایک ملک کے اندر جو ہے وہ بپا ہوا، تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے طے کیا کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے، اپنی قوم کو ریلیف دیں گے. اس کے لیے ہم نے سستے تندور کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ضلع گجرانوالہ میں. تو ہم نے طے کیا کہ ہم ہر یونین کونسل کی سطح پر اس پروجیکٹ کو ہم لے کے چلیں گے. تو ابھی تک ہم 44 ہم تندور وہ ضلع گجرانوالہ میں شروع کر چکے ہیں. اچھا جی. تو رمضان مبارک میں ہم رمضان مبارک سے پہلے ہم روٹی 10 روپے کی دے رہے تھے اور رمضان کے اندر ہم ان تندوروں کے اوپر روٹی فری دے رہے ہیں. اچھا. تو ہم انشاءاللہ ایک ہمارا پروگرام ہے کہ ہم ہر یونین کونسل کی سطح تک اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ مطلب ہمارے یہاں وزیر اعظم پاکستان جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ایک سستا تندور شروع کیا تھا اور وہ پروجیکٹ اس میں بھی کچھ لوگوں کو نوازا گیا تھا. اب ہمارا خیال یہ ہے کہ جو 54 ارب روپے رکھے گئے ہیں یہ بھی صرف بیوروکریسی کے لیے رکھے گئے ہیں کیونکہ ROs جو ہیں وہ بیوروکریسی سے لینے ہیں. تو ساری ایک مطلب نوازنے کی ایک ہے، وہ کسی کو آٹا پہنچانا نہیں. اس کے علاوہ کوئی سبزی کے بارے میں بھی دوست بتا رہے تھے. جی بالکل، ہم نے اس کے اوپر بھی کام کیا ہے. سبزی پوائنٹ ہم نے بنائے ہیں. وہ سبزی پوائنٹ جو منڈی ریٹ پہ سبزی ہے ہم اوپر ان پوائنٹس پہ دے رہے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ایک پوائنٹ کے اوپر 15 20 من. آج مجھے ایک دوست نے بتایا جو ہم نے معافی والا میں شروع کیا ہے سبزی پوائنٹ، اس میں 29 جو ہے وہ 29 من جو ہے وہ سبزی ادھر آئی ہے. اور اس طرح باقی پوائنٹس کی بھی صورتحال ہے کہ لوگوں کا رش ہے اور وہاں پر آ کے سبزی وہ لے رہے ہیں. مطلب وہ آپ کیسے فروخت کرتے ہیں، منڈی کے بھاؤ پہ یا مارکیٹ ریٹ پہ؟ بالکل، ہم منڈی کے جو ریٹ کے اوپر ہم دیتے ہیں اور ہم نے ایک میکانزم بنایا ہے. ہماری ٹیم ہے پوری جو منڈی سے جو ہے وہ سبزی لیتے ہیں اور پھر اسی طرح ان سارے پوائنٹس کے اوپر اس کی کوالٹی کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے. جی بالکل، ہم یہ طے کیا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم منڈی ریٹ پہ دیں گے تو کوالٹی ہم لو کریں گے. بالکل ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو اس کی کوالٹی ہے وہ بھی انشاءاللہ وہی، اور اس میں سے پروفٹ نہیں لینا، اس پہ ہم یعنی پروفٹ کے بغیر ہم وہ دے رہے ہیں الحمدللہ. راشد بھائی، یہ نہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں جو آپ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مطلب پاکستان میں کوئی ایسی، آپ کے ساتھ بھی مسلم لیگ ہے، ہمارے یہاں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ نے لوٹ مار کرنی ہو تو ایک نئی مسلم لیگ بنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ کاف جیم نون کچھ بھی لگا لیتے ہیں اور ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے خزانے کو لوٹنا ہوتا ہے. یہ میری زندگی میں پہلی مسلم لیگ ہے جو آپ لوگوں کو ڈلیور کر رہے ہیں. آپ
सस्ती सब्जी दे रहे हैं, आप मुफ्त रोटी दे रहे हैं, आप सुबह सहरी में लोगों के घरों तक खाना पहुंचा रहे हैं, और इसी तरह आप इफ्तारी के दस्तरखान बिछा रहे हैं। मेरी समझ में ये मुस्लिम लीग नहीं आ रही। तो अगर क्या आप इंतखाबात में जाएंगे, उसके बाद आपका भी ये एजेंडा है, और उसके बाद क्या करेंगे फिर इंतखाबात के बाद? देखिए जी, हम ये समझते हैं कि मुआशरा एहसास के साथ है। जब एहसास वो जिंदा होगा तो फिर उसी के साथ मुआशरे चलते हैं, उसी के साथ मुआशरे बनते हैं। आज हम यूरोप को देखते हैं तो वहाँ पर जानवरों के हुकूक की बात हो रही है और उनके ऊपर एनजीओज काम कर रही हैं। कुत्तों के लिए एनजीओज के लिए, जी बिल्कुल, उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ इंसान जो है वो मर रहे हैं, और हमने देखा सैलाब में क्या कैफियत लोगों की बनी। अभी फिर बारिशें शुरू हो गई हैं, और चोलस्तान में हमने देखा वहां पर कहत ने किस कदर जो है वो लोगों की जानें ली, और जानवर जो उनकी यानी कुल जमा पूंजी थी उनकी, वो जानवर उनकी कुल जमा पूंजी थी जो पानी। और मैं समझता हूँ जब हम उधर पहुंचे यहाँ गुजरांवाला की टीम लेके चोलस्तान में, तो हमने देखा कि अगर हुकूमत थोड़ा सा वहां पर काम करती और पानी जो है उसकी जो तरतीब बनी हुई थी उसके मुताबिक पानी अगर पहुंच जाता तो इतनी बड़ी हलाकतें जानवरों की नहीं होनी थी। तो उसमें यानी ये टोटल उनकी नजरअंदाज करना और ये सारा मामला है। तो इसके अंदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सियासत, हम वो वाली सियासत नहीं करना चाहते जिसमें पगड़ियों को उछालना और एक दूसरे के ऊपर सिर्फ तानो तशनी करना और आवाम को जो है वो धोखा देना। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हम सियासत करेंगे, लेकिन वो सियासत जिससे लोगों के मसाइल हल हो, लोगों की परेशानियां हल हो, वो वाली सियासत बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। राशिद भाई, एक अजीब सी सूरत हाल है। अब यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्चे पे चला गया। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है उसको इस बात का इदराक है कि जब आप कौमी सतह पर जनरल आम इंतखाबात में जाएंगे तो उसमें जो MPA का इलेक्शन है वो तो 50-60 करोड़ का है, 40-50 करोड़ का। इसी तरह MNA का इलेक्शन 1 अरब रुपए, और लाहौर का जो हल्का था अयाज सादिक साहब वाला, वहां पर तो 3 अरब रुपए से भी ज्यादा खर्चा है एक हल्के में। तो अब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग है, क्या वो भी इस धारे में उसी तरह शामिल होगी? पहले बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करेगी और बाद में लूट मार का बाजार गर्म होगा। लेकिन असल हम ये समझते हैं कि हम दिल जीतना चाहते हैं, हम लोग खरीदना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। जो अभी बदकिस्मती से यहाँ चल रहा है वो लोग खरीदे जा रहे हैं, और ये भी हमारी कौम की कसम पुरसी है कि 5 साल बाद उनको 5,000 रुपये में खरीद लें। तो इससे भी उनकी हालत सामने आती है कि क्या हालत है। तो हम दिल जीतना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ इस कौम के अंदर बड़ी खैर है जब आप इनके दिल जीत लेंगे और एक जो है ना वो खिदमत का सफ़र और खिदमत का शौर इस मुआशरे में दे देंगे, तो ये लोग, इनके अंदर बड़ी खैर है। हमने 2005 के ज़लज़ले में देखा इस गुजरांवाला को, हमने जो है वो इस सैलाब में हमने इस गुजरांवाला को देखा, हमने चोलस्तान में इस गुजरांवाला को देखा। गुजरांवाला के लोग बड़े कमाल के लोग हैं, कभी भी अपने हम वतन लोगों को ये तनहा नहीं छोड़ते। जब तकलीफ आती है, जब परेशानी आती है, हमने देखा सैलाब में जगह जगह लोगों के गली मोहल्लों में कैंप लगे हुए थे और राशन इकट्ठा कर रहे थे, सामान इकट्ठा कर रहे थे, और इसी अंदाज से कपड़े बिस्तर इकट्ठे कर रहे थे। और अपने अपने तौर पे हर बंदे की कोशिश थी कि मैं अपने उन लोगों के जो सैलाब में परेशान हैं, सैलाब से मुतासर, उनकी मदद करें। तो हम इंशाल्लाह ये वाला जो मामला है ना, जब दिल जुड़ जाएंगे तो फिर ये पैसों वाले मेरे ख्याल में वैसे ही यहाँ से उनको जगह ही नहीं मिलेगी, और ज़रूरत इस बात की कि इनकी जगह यहाँ से ख़त्म की जाए। अच्छा राशिद भाई, सेहत और तालीम के मैदान में भी आप कुछ काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सेहत के हवाले से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चल रहा है। हम फ्री मेडिकल कैंपिंग के हवाले से हमारा काम चल रहा है। हम साल भर फ्री मेडिकल कैंपिंग का हमारा सिलसिला चलता है। ख़ास तौर पे जो इतवार का दिन है, संडे को, हमारे जो डॉक्टर्स हमारे साथ अटैच हैं उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ जो इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, उन्होंने वक़फ़ किया हुआ है कि हम इतवार का दिन आप इस काम के लिए वक़फ़ है। उसमें हम फ्री चेकअप, फ्री मेडिसन और ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी अंदाज से हमारे पास लैब है जिसमें उनके फ्री टेस्ट किए जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला जारी है। और तालीम के हवाले से भी हम प्रोजेक्ट रखते हैं जिसमें हम एक ऑर्फन हाउस, यतीम बच्चों के लिए हम एक अदारा वो बनाने जा रहे हैं। और इस तरह हमारा एक प्लान और भी मैं आपको बताऊं कि हम मंशियात के तदारक के लिए एक अदारा, वो इंशाल्लाह जल्द रमज़ान के बाद उसका भी हम आगाज़ करने जा रहे हैं। तो ये भी हमारे तालीम के हवाले से ये है कि हम कुछ हमारे स्कूल्स भी चल रहे हैं, और इसके साथ साथ हम यतीम बच्चों के लिए और हम मंशियात के तदारक के लिए भी इंशाल्लाह एक अदारा वो जल्द रमज़ान के बाद शुरू करने वाले हैं। राशिद भाई, ये तो आपकी खिदमत का दायरा था। अब मैं नेशनल सतह की एक बात करने लगा हूँ। आप चूँकि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, अब आपने एक और मुस्लिम लीग बना ली, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। तो क्या पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के पास कोई ऐसा एजेंडा है कि पाकिस्तान पर इस वक्त 54,000 अरब रुपए के कर्जे हैं? हमने जो IMF
IMF کی اور دوسری آرگنائزیشن کی اور اپنے مقامی بینکوں کے دینے ہیں, مالیاتی اداروں کے. تو آپ کے پاس کوئی ایسا منشور ہے آپ کی تنظیم کے پاس, آپ کی پارٹی کے پاس, کہ انتخابات میں اگر آپ جاتے ہیں تو لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے لوگوں کو کیسے اس دلدل سے نکالنا ہے, اس سودی نظام سے کیسے نکالنا ہے, اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ کیسے گامزن کرنا ہے؟ دیکھیں نا صاحب, یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اس وقت مسائل ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے, جس میں IMF کی طرف سے ابھی بھی ہم ان سے قسطیں مانگ رہے ہیں, ملک سارا پریشان ہے, اور ہم ان سے قسطیں لینے کے بعد پھر ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. جس طرح وہ ہمارا اسٹیئرنگ چلاتے ہیں ہم نے ویسے ہی چلنا ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے ان کا اعتماد لینے کی ضرورت ہے. آج پاکستان کی جو حکومت ہے, جو سیاستدان ہیں, جو اس ملک کو چلانے والے ہیں, وہ ان لوگوں کا اعتماد کھو چکے ہیں, اور جب وہ اعتماد کھو چکے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنا سرمایہ ان کے حوالے نہیں کریں گے کہ اس ملک کو آپ آزاد کروائیں, قرضوں سے جان چھڑوائیں اور اس ملک کو جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں. تو جب یہ اعتماد, جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اعتماد کی فضا جب بن جائے گی تو انشاءاللہ یہ قرضے بھی اتر جائیں گے. جب لوگ اپنی تجوریوں کے منہ کھولیں گے اور اپنے ملک کو آزاد کروانے کے لیے وہ خرچ کریں گے تو یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا. سب سے اہم بات ضرورت یہ ہے کہ اس ملک کا اور اس ملک کی عوام کا اعتماد بحال کیا جائے. تو پاکستان مرکز مسلم لیگ بالکل اسی پہ کام کر رہی ہے. جو ہمارے خدمت کے جتنے پروجیکٹس ہیں ہم اس لیے لے کے چل رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کا اعتماد بحال کریں. جب اعتماد بحال ہو جائے گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ قرض کا جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا. جب لوگ اپنی تجوریاں کھولیں گے اور اس ملک سے یہ قرض والا معاملہ ضرور انشاءاللہ ختم ہوگا. آخر میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نگاہ ہے. اس وقت وطن عزیز سیاسی بحران کا بھی شکار ہے, معاشی بحران کا شکار ہے, معاشرتی انحطاط جو ہے اپنے کلائمیکس پہ ہے, لیکن عدلیہ کا ایک بحران ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں. عدلیہ تقسیم ہو چکی ہے. ہر سیاسی پارٹی چاہتی ہے کہ میرے جو فیورٹ ججز ہیں وہ ہماری مرضی کا فیصلہ دیں. تو آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں نا صاحب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ ہمارا یعنی سپریم ادارہ ہے, جو ہمارا کورٹ ہے, تو ساری قوم کی نگاہیں اس کے اوپر ہیں. تو جو عدل ہوتا ہے وہی قوموں کو باقی رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ لوگ جو انصاف کو خریدنا چاہتے ہیں اور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر ہم انصاف آج خریدیں گے تو یہ ملک جن بنیادوں پہ حاصل کیا گیا تھا ہم وہ کھو بیٹھیں گے, اور کافی حد تک ہم اس کو کھو چکے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے, اپنے اپنے جو ان کی ڈومینز ہیں اس کے اندر رہ کے, اور ان کو بالکل آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ترازو جب پکڑیں تو پورا اس کو تولیں. یہ نہیں ہے کہ پلڑا کو ایک طرف جھکا ہوا ہے, دوسرا پلڑا دوسری طرف جھکا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کا جو ہے اس کو وہی ملنا چاہیے تاکہ اس ملک کے لوگوں یہاں پہ انصاف قائم ہو. انصاف قائم ہوگا تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. آپ آخر میں اپنے دیکھنے والے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کام کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے, والنٹیئر موجود ہیں جو کام کر سکتے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس سب سے بڑا اقصا کا پوائنٹ ہے. میں اپنے جتنے بھی احباب ہیں ان سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں, وزٹ کریں. جب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو زیادہ یقین بڑھ جاتا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ آئیں اس کو دیکھیں. اور ہمارے بہت سارے پروجیکٹس, جس طرح میں نے عرض کیا, ہم نے یہ 14 فروری کو 25 اجتماعی شادیاں وہ کروائیں, اور اس طرح ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. تو سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا اقصا میں پوائنٹ چل رہا ہے میں وہ آپ تشریف لائیں. جی ٹی روڈ پہ ہے یہ, نہر کے پاس, نہر کے پاس جی ٹی روڈ کے اوپر یہ پوائنٹ ہے. تو اس میں تشریف لائیں تو آپ کو خوشی بھی ہوگی, اور جب کام ہوتا ہے تو اس میں پھر شامل ہونے کا بھی جذبہ جو ہے وہ ابھرتا ہے. بہت شکریہ راشد بھائی. محترم ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے جناب راشد علی سندھو صاحب. آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ضلعی صدر ہیں, گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ کی گفتگو سننے کے بعد میں ورطہ حیرت میں ہوں. میں نے جب مرکز اقصی کا وزٹ کیا میں حیران رہ گیا کہ وہاں پہ جو ان کے ساتھی ہیں, جو ان کے رفیق کار ہیں, وہ دن رات کوشاں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے, اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے سحری کا کھانا ان تک پہنچانا مقصد نہیں ہے. لوگوں کو روزے کی طرف ترغیب دینا, ان خاندانوں کے پاس پہنچنا, انہیں جگا کے ان کو سحری دینا اور کہنا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق آپ کے دروازے پر پہنچ چکا ہے, روزہ رکھیے. محترم ناظرین, ایک طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے. آج ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ سندھ کے ایک
ایک چیف انجینئر کی ویڈیو تھی، اس کا جو محل تھا وہ بلاول ہاؤس سے کہیں بڑا تھا اور کہیں خوبصورت تھا. تو ایک طرف لوٹ مار کا یہ بازار ہے، دوسری طرف خدمت کا یہ جذبہ ہے. میں حیران ہوں. آپ نے بھی اصل لوگوں کو پہچانا ہے. آپ ووٹ اپنی مرضی سے دیجیے گا، ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں، لیکن ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا کہ ایک طرف وہ ہیں جو 10 کلو آٹے کا تھیلا دیتے ہیں اور آپ کی عزت نفس چھین لیتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کھانا پکا کے آپ کے گھر تک لے کے جاتے ہیں، جو سینکڑوں گھروں کی کفالت کر رہے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے. کسی غریب کا نام سامنے نہیں آتا کہ فلاں کے گھر آٹا گیا ہے، راشن گیا ہے، یا کسی کے گھر میں امداد گئی ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو 50 کلو کا آٹے کا تھیلا دیتے ہیں اور ساتھ میں سارا دن پھر آپ کو تمام ٹی وی چینلز دکھاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ان باتوں پہ غور کیجیے گا. اللہ حافظ.